السلام علیکم، میرا نام یاسر ہے۔ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ ڈرون جدید دور کی منفرد ایجاد ہے اور آج کے دور میں بہترین جنگی ہتھیار۔ اب میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو اس ڈرون ٹیکنالوجی میں کیسے دلچسپی پیدا ہوئی۔ جب امریکہ افغانستان میں آیا تو امریکہ نے ڈرون کا استعمال کیا۔ ڈرون زیادہ دیر تک اڑ سکتا ہے اور ٹارگٹ کا انتظار بھی کر سکتا ہے اور اسے 100% نشانہ لگا کر تباہ کر سکتا ہے۔ ڈرون فلائٹ پر فائٹر جیٹ کے مقابلے میں کم خرچہ ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ، جیسا کہ ڈرون کی 1 گھنٹے کی فلائٹ پر $1500 خرچ ہوتے ہیں، جبکہ F-16 کی 1 گھنٹے کی فلائٹ $3000 سے لے کر $7000 میں پڑتی ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ضروری سمجھا کہ اسے بھی ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کرنی چاہیے۔ پاکستان نے امریکہ سے ڈرون خریدنے کی خواہش ظاہر کی، مگر امریکہ راضی نہ ہوا۔ امریکہ کو لگا پاکستان اس کی ٹیکنالوجی چین کو دے دے گا۔ پھر پاکستان نے چین سے رابطہ کیا اور CH-3 ڈرون کی ٹیکنالوجی پاکستان میں منتقل کی۔ پاکستان نے اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر براق ڈرون تیار کیا اور پاکستان نے اس براق ڈرون پر اپنا بنایا ہوا برق میزائل انسٹال کر کے کامیاب تجربہ کیا۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی چین کی طرف سے پاکستان کو تحفہ ہے، جس کو اب پاکستان تیار کرتا ہے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ براق ڈرون 47 کلو کے 2 میزائل اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ پاکستان چاہتا ہے اس کے پاس امریکی ساختہ پریڈیٹر ڈرون جیسا یا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے، جو کہ بیک وقت 8 سے 10 میزائل اٹھا سکے۔ لہٰذا پاکستان نے چین سے دوبارہ بات کی اور چین کا جدید ترین ڈرون CH-5 ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بنیاد پر حاصل کیا، جسے اب پاکستان خود تیار کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے نیوز میں دیکھا ہوگا، یہی جدید ڈرون ٹیسٹ فلائٹ کے دوران میاں والی کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ لہٰذا پاکستان اس جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس ڈرون میں اپنے مطابق تبدیلیاں لا کر تیار کر سکتا ہے۔ یہ CH-5 ڈرون کا کنٹرول روم ہے، جہاں سے 2 لوگ اسے اڑاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔